بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج حق الطاعت کے نظریے کے اختتام پر ہم اس کے رقیب نظریے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ رقیب نظریہ جو اکثر اصولیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ براءت عقلیہ جاری ہوگی، یعنی جہاں پہ تکالیف مشکوک ہیں، تکالیف محتملہ ہیں، آپ کے پاس کوئی بیان نہیں ہے، آپ کو احتمال ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے تمباکو نوشی حرام ہو، احتمال کی بنیاد پر ہم احتیاط نہیں کر سکتے بلکہ براءت عقلی جاری ہوگی۔ اس کی دلیل قبح عقاب بلا بیان کا قاعدہ ہے۔ آج ہم اس مدعا کو بھی بیان کریں گے اور اس کے دلائل پر بھی روشنی ڈالیں گے، اور اگلے سبق میں پھر شہید کا جو اس نظریے پر نقد ہے وہ بیان کریں گے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ وَيُخَالِفُ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأُصُولِيِّينَ إِيمَانًا مِّنْهُمْ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُكَلَّفِ أَلَّا يَكُونَ مَسْئُولًا عَنِ التَّكَالِيفِ الْمَشْكُوكَةِ وَلَوِ احْتُمِلَ أَهَمِّيَّتُهَا بِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ وَيَرَى هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامُ أَنَّ الْعَقْلَ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ بِنَفْيِ الْمَسْئُولِيَّةِ لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه، ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية، أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط. ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بیان فی نظر العقلاء۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ شہید کا موقف کیا ہے۔ مشکوک موارد میں یا جہاں پہ محتمل الوجوب ہے، شہید کا موقف یہ ہے کہ ایسے موارد میں احتیاط کرنا واجب عقلی ہے، یعنی اصالت الاشتغال جاری ہوگا، قاعدہ اشتغال جاری ہوگا، یعنی آپ کا ذمہ مشغول رہے گا۔ عقل کہتی ہے کہ آپ شریعت کو راضی رکھنے کے لیے، شارع کو راضی رکھنے کے لیے، چونکہ حق طاعت ہے مولا کا بندے کی گردن پر، لہٰذا جہاں پہ مشکوک بھی ہو، مشکوک موارد بھی ہوں، تو اس صورت میں بھی اس کا ذمہ مشغول رہتا ہے۔ اور عقل کہتی ہے کہ جب تک تمہیں احتمال ہے نا کہ ممکن ہے اس میں شارع ناراض ہو جائے، تو احتمال کو بھی مورد توجہ قرار دو اور اپنے اس احتمال کی وجہ سے احتیاط کرو۔ ہاں، ایک صورت میں برات ہو سکتی ہے تمہاری، وہ یہ صورت ہے کہ شریعت خود کہہ دے کہ یہاں پہ کیا ہے، احتیاط ضروری نہیں ہے، لہٰذا شریعت جب تک بری نہیں کرتی تب تک آپ کا ذمہ مشغول رہے گا۔ یہ شہید کا موقف ہے، لہٰذا عقلی طور پر احتیاط واجب ہے شہید کے نزدیک۔ ہاں، شریعت آ کر اسے براعت میں بدل سکتی ہے۔ یہ تو موقف تھا جو ہم نے گزشتہ اسباق میں بیان کیا۔ اب چلتے ہیں مشہور اصولیوں کی طرف۔ اصولیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، یا آپ کہہ سکتے ہیں مشہور جو نظریہ ہے اصولیوں کا، وہ براءت عقلیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خود عقل یہ کہتی ہے، دقت فرمائے،
کہ کیا ہے براءت ہے، یعنی آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ کن موارد میں؟ مشکوک تکالیف میں، جہاں پہ آپ کو شک ہے ایک چیز واجب ہے یا واجب نہیں ہے، محتمل الوجوب ہے یا ایسے محتمل الحرمت ہے، تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہے، آپ کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ عقاب بلا بیان قبیح ہے، شریعت نے بیان نہیں کیا، مشکوک کیسے ہو گیا؟ مشکوک یوں ہو گیا کہ شریعت نے اپنے اوامر و نواہی، بیان سے مراد کیا ہے؟ بیان سے مراد اوامر و نواہی ہیں۔ شریعت نے کچھ چیزوں کے بارے میں دستور دیا ہے، کچھ چیزوں سے روکا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں دستور دیا ہے انہیں اوامر کہا جاتا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے انہیں نواہی کہا جاتا ہے، تو یہ ہیں بیانات۔ اب اگر کسی چیز کے بارے میں مشکوک ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ بیان نہیں ہے، شریعت نے بیان نہیں کیا۔ اب ایک حکیم جو صاحب حکمت ہے وہ بغیر بیان کے عقاب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو قبیح فعل ہے، اور قبیح فعل شارع حکیم سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ اب جب کہ ایسا ہے کہ عقاب سرزد نہیں ہو سکتا، تو عاقل انسان کیا ہے، مکلف جو ہے وہ عذاب سے محفوظ ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہوگا، اس لیے کہ یہاں پہ بیان نہیں آیا۔ جب بیان نہیں ہے تو مکلف عذاب سے محفوظ ہے، جب عذاب سے محفوظ ہے تو اس پر احتیاط بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ احتیاط کس لیے واجب تھی؟ اس لیے واجب تھی کہ اسے عذاب سے بچنا تھا، اسے عذاب سے بچنا تھا۔ اب وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا کیونکہ اس نے ایک اپنے لیے حیطۂ امن بنا لیا۔ حیطۂ امن کہاں سے ملا؟ اس قاعدے سے۔ اس قاعدے کو کہا جاتا ہے قبح عقاب بلا بیان، یعنی بغیر بیان کے عقاب قبیح ہے۔ بیان سے مراد بھی بتا دیا، اوامر و نواہی ہیں۔ یہاں پہ ایک شاہد لے آتے ہیں، شاہد ہے، دلیل نہیں ہے۔ دلیل وہی تھی جو عرض کر دی۔ شاہد یہ ہے کہ سیرہ عقلاء بھی یہی ہے، عقلاء کی سیرت یہی ہے کہ وہ بلا بیان پوچھ گچھ نہیں کرتے، وہ بغیر بیان کے طلبکار نہیں بن جاتے۔ مثلا ایک باس ہے، وہ دفتر میں کہہ کے جاتا ہے کہ کل آپ نے رائٹ جو ہے وہ 8 بجے دفتر پہنچنا ہے، 8 بجے، تو لوگ نہیں پہنچتے۔ اب وہ ڈانٹے گا، سب کو کہے گا کہ کیوں نہیں پہنچے، پوچھ گچھ کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بیان کیا ہے۔ لیکن اگر جو ہے ایک مرتبہ وہ بیان نہیں کرتا، وہ نہیں کہتا کہ کوئی میٹنگ ہے، لیکن دوسرے دن اچانک وہ میٹنگ کیا رکھ لیتے ہیں؟ میٹنگ رکھ لیتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں اگر وہ بغیر بیان کے میٹنگ رکھ لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں پہ وہ نہیں پوچھ گچھ کر سکتا، اس لیے کہ اس نے بتایا ہی نہیں ہے کہ کوئی اہم میٹنگ ہونے والی ہے، کوئی اہم کام پڑنے والا ہے۔ لہٰذا سیرت عقلاء یہی ہے کہ وہ بلا بیان پوچھ گچھ نہیں کرتے، وہ اس صورت میں پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ پہلے بیان کر چکے ہوں، لہٰذا پہلے اگر بیان نہ کیا ہو تو وہ پوچھ گچھ نہیں کرتے۔ تو شارع جو کہ سید عقلاء ہے وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ وہ اسے بھی پہلے بیان کرنا ہوگا۔ اور ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اس طرح کے شواہد وہ بھی ہیں۔ البتہ وہ شہید کے نزدیک وہ اصل ثانوی کو تشکیل دیتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی شواہد ہیں وہ اصل ثانوی کو تشکیل دیتے ہیں۔ فعلاً جو بحث ہو رہی ہے وہ اصل اولی میں ہے، جسے شہید نے قاعدہ اساسی کا نام دیا ہے۔ تو قاعدہ اساسی کے طور پر جو دلیل ہے وہ یہی قبح عقاب بلا بیان کی ہے۔ پس ہم نے اس کا بیان بھی کر دیا کہ کیونکہ مکلف عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے لہذا وہ احتیاط کو بھی واجب نہیں سمجھتا۔ یہ تھے اہم نکات۔ اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں وَيُخَالِفُ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأُصُولِيِّينَ، اس مسئلے میں مخالف ہیں ہمارے کثیر اصولیوں میں سے، یعنی اصولیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس مسئلے میں مخالف ہے۔ کس مسئلے میں؟ اسی قاعدہ اساسیہ کے مسئلے میں۔ وہ نہیں مانتے کہ اصل احتیاط ہے،
ایمانا منہم، ان کا یہ ماننا ہے کہ بأن الاصل فی المکلف الا یکون مسئولا عن التکالیف المشکوکۃ، کہ مکلف کے بارے میں اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان تکالیف کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں رکھتا، لا یکون مسئولا یعنی وہ کوئی ذمہ داری نہیں رکھتا ان تکالیف کے بارے میں جو مشکوک ہیں، مشکوک تکالیف کے بارے میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَوْ احْتُمِلَ أَهَمِّيَتُهَا بِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ، اگرچہ احتمال دیا جائے کہ وہ اہم ہیں، بہت زیادہ اہم ہے، مجہول بھی پڑھا جا سکتا ہے، معلوم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ احْتَمَلَ یعنی مکلف، وہ مکلف اگرچہ احتمال دے کہ وہ بہت ہی اہم ہیں، اس کے باوجود وہ کیا ہے، مشکوک تکالیف کے بارے میں کوئی مسئولیت اور ذمہ داری نہیں رکھتا، اگرچہ وہ احتمال دے رہا ہے کہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اب ان کی دلیل کہتے ہیں وَيَرَى هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامُ أَنَّ الْعَقْلَ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ بِنَفْيِ الْمَسْئُولِيَّةِ، ان اعلام یعنی ان علماء اور بزرگان کا یہ ماننا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ عقل ہی ہے جو حکم کرتا ہے کہ ایسی مسئولیت موجود نہیں ہے، اس قسم کی ذمہ داری کو نفی کرنے کا جو صحرا ہے وہ عقل کے سر جاتا ہے، بس عقل ہے جو کہتا ہے کہ اس مورد میں ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتکلیف الذي لم يصل إليه، کیونکہ عقل ادراک کرتا ہے، عقل اس بات کو سمجھتی ہے کہ عقاب قبیح ہے مولا کی طرف سے اس صورت میں کہ جب وہ مخالفت کرے مکلف ایسی تکلیف کی، ایسی ذمہ داری کی کہ جو اس تک نہیں پہنچی، جس کو شارع نے بیان نہیں کیا، جو اس تک نہیں پہنچی، بیان بھی کیا اس تک پہنچی نہیں ہے، اب جب نہیں پہنچی تو اس کے لیے تو معلوم نہیں ہے، اس کے لیے تو مشکوک ہے، تو اب کیا کرے گا؟ اب کہتے ہیں عقل یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں شریعت اس کو عقاب نہیں کر سکتی، پوچھ گچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ حکیم ہے، اور حکیم کو یہ قبیح افعال اس سے سرزد نہیں ہو سکتے، اور عقل اس قبح کو درک کرتی ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا يُطْلِقُونَ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِهِمْ اسْمَ قَاعِدَةِ قُبْحِ الْعِقَابِ بِلَا بَيَانٍ، اسی وجہ سے یہ اصولی اپنے اس قاعدے پر، اس اصل پر من وجہت نظرہم اپنی نقطہ نظر سے اطلاق کرتے ہیں اس نام کا، کس نام کا؟ کہ قاعدہ قبح عقاب بلا بیان، یہ قاعدہ ہے کہ عقاب قبیح ہے بغیر بیان کے، جب شریعت کی طرف سے بیان ہی نہیں آیا تو عقاب کرنا قبیح ہے، اور قبیح فعل حکیم سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ یا دوسرا جو نام ہے اسم البراءۃ العقلیہ، یہ عطف ہے قاعدہ کے اوپر، یہ دوسرا نام ہے جو اطلاق کرتے ہیں، وہ ہے براءت عقلیہ، اس کو براءت عقلی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان العقل يحكم بان عقاب المولى للمكلف على مخالفة التکلیف المشکوک قبیح، یعنی عقل حکم کرتی ہے کہ مولا کا مکلف کو عقاب کرنا ایسی تکلیف کی مخالفت پر کہ جو مشکوک ہے، مشکوک تکلیف اور مشکوک ذمہ داری کی مخالفت کے اوپر، یعنی محتمل الوجوب ہے، محتمل الحرمہ ہے، ایسی چیزوں کے اوپر عقاب کرنا قبیح ہے۔ وما دام المکلف مأمونا من العقاب فهو غیر مسئول، اب جب عقاب قبیح ہو گیا تو جب تک مکلف عقاب سے مأمون ہے، عقاب سے محفوظ ہے، تو فهو غیر مسئول، اس کی کوئی ذمہ داری پھر نہیں بنتی۔ ولا یجب علیہ الاحتیاط، اور اس پر احتیاط بھی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی عذاب ہے ہی نہیں، تو پھر احتیاط کیوں کرے گا؟ وَيُسْتَشْهَدُ لِذَلِكَ بِمَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ سِيرَةُ الْعُقَلَاءِ مِنْ عَدَمِ إِدَانَةِ الْمَوَالِ لِلْمُكَلَّفِينَ، کہتے ہیں اس کے لیے شاہد قرار دیا جاتا ہے، یعنی بعنوان استشہاد اس سے استفادہ ہوتا ہے، نہ بعنوان استدلال۔
ایک کمکی دلیل کے طور پر استفادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ سیرہ عقلاء اس بات پر مستقر ہو چکی ہے، اس بات پر قائم ہو چکی ہے کہ من عدم ادانت الموالی للمکلفین، کہ موالی جو مولا کی جمع ہے یعنی جو آقا ہوتے ہیں وہ مکلفین کو مجرم قرار نہیں دیتے، مقصر قرار نہیں دیتے، قصوروار نہیں ٹھہراتے، ان کی مذمت نہیں کرتے۔ کب؟ فی حالات الشک و عدم قیام الدلیل، جہاں پہ شک موجود ہو اور دلیل موجود نہ ہو تو وہ ان کو مجرم یا قصوروار نہیں ٹھہراتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حق دیتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کام کو انجام نہ دے کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں پہنچی۔ فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بیان فی نظر العقلاء، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقلاء کی نظر میں بھی قبح عقاب بلا بیان قبیح ہے، پس عقلاء کی نظر میں عقاب بلا بیان قبیح ہے اور شارع تو سید العقلاء ہے، لہٰذا یہ بھی ایک اس بات کے شاہد ہے کہ شارع بھی قبح عقاب بلا بیان نہیں کرتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہید کی رائے کے بعد ہم نے مشہور اصولیوں کی رائے کو بیان کیا اور بتایا کہ اصولیوں کے ہاں مشہور براءت عقلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جہاں پہ بیان نہ ہو وہاں پہ براءت جاری کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ مشکوک تکالیف کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، عقل یہ کہتی ہے کہ صرف ان تکالیف کو انجام دو جو تم پر واجب ہیں، جو تمہیں معلوم ہے، جن کے بارے میں شریعت کی طرف سے بیان آ چکا ہے۔ جہاں پہ بیان نہیں آیا اور کوئی دلیل محرز موجود نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو انجام نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقاب بلا بیان قبیح ہے، بغیر بیان کے شارع آپ کو عقاب نہیں کر سکتا۔ شریعت نے اگر کوئی اوامر اور نواہی کی شکل میں بیان جاری نہیں کیا تو اس صورت میں وہ عقاب بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا جب تک مکلف عذاب سے محفوظ ہے تو اس پر احتیاط واجب نہیں ہے۔ سیرت عقلاء بھی یہی ہے کہ وہ بلا بیان پوچھ گچھ نہیں کرتے۔ یہ وہ نکات تھے جو مشہور اصولیوں کے نظریے میں موجود ہیں اور ان نکات کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ براءت عقلی جاری ہوگی اور مشکوک تکالیف کو انجام دینا واجب نہیں ہے، یعنی ان میں احتیاط کرنا ضروری نہیں ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔